بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اتنی تیز رفتار ہے کہ آج 68 سال زندگی کو مکمل ہو گیا اور اب آگے کا سفر نہ جانے کی اتنا ہے۔ کوٹدو کی ادبی فضاؤں میں کسی زمانے میں جو شان، شوکت اور تنتنا تھا، جو وقار کوٹدو کی محفلوں میں اس وقت دکھائی دیتا تھا، اور ایک اچھا لکھنے والوں کا طائفہ یہاں پہ اترتا تھا، فرشتوں کے ہجوم کی طرح خوبصورت شاعری کرنے والے لوگ یہاں پہ آتے تھے۔ خاور جسکانی، جناب بیاض سونی پتی، ظفر اصلاحی اور غفار تسنیم، نسیم لیا، ڈاکٹر خیال امروی اور ملتان کے سارے احباب، جن میں آسی کرنالی صاحب تھے، حسین صدیقی صاحب تھے، جناب پروفیسر حسین سار صاحب تھے۔ بہت بڑے بڑے پروگرام، اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب 2500 سالہ جشن ایران کوٹدو میں منایا جا رہا تھا، تو اس تقریب میں جو شام سے شروع ہو کے تا صبح گئی تھی، محسن نقوی، خاور جسکانی صاحب جیسے لوگ اس تقریب میں موجود تھے۔ ان کے جانے کے بعد، اس دور کے گزرنے کے بعد، یہ کیفیت تھی کہ جب پھول دستے شاخ سمن پر نہیں رہا، ہم کو پھر اعتبار چمن پر نہیں۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، اور آج پھر ویسے ہی شاذل نے ہمت سے اس کام کا بیڑا اٹھایا، دوستوں نے اس کا ساتھ دیا، اور آج اتنی خوبصورت محفل پھر برپا ہوئی کہ محسوس ہونے لگا کہ اب شاذل کی نصرت کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں، اور شاندار تقریب آج میں دیکھ رہا ہوں، سمجھے نا جی۔ وہ کسی زمانے میں نے شعر کہے تھے کہ ہم اپنی روح سے پہلے بدن اتاریں گے، ہم اپنی روح سے پہلے بدن اتاریں گے، پھر اس کے بعد سفر کی تھکن اتاریں گے، ہم اپنی روح سے پہلے بدن اتاریں گے، پھر اس کے بعد سفر کی تھکن اتاریں گے۔ بہار آئے گی لیکن بہار کی خاطر درخت پہنا ہوا پیرہن اتارے۔ اب وہ بہار آ چکی ہے، وہ رنگ اب محسوس ہونے لگے ہوئے ہیں فضا میں بکھرتے ہوئے، بالکل کہکشاؤں کی طرح، بالکل چاند اور ستاروں کی چمک اور رنگوں کی دھنک کے ساتھ ساتھ وہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب کوٹدو میں ایسا کام کرنے کا شاذل نے بیڑا اٹھا لیا، اور نوجوان جناب علیہ اس کام کے لیے
تیار ہو چکے ہیں. نوجوانوں کی خدمت کو خراج پیش کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ہم انگلیوں کو لہو میں ڈبوئے بیٹھے ہیں. ہم انگلیوں کو لہو میں ڈبوئے بیٹھے ہیں. جو قدر دان ہے تصویر فن اتاریں گے. اب انشاءاللہ یہ جو آج کے مشاعرے سے پھر سیکھنے کا عمل شروع ہوگا، پھر آگے بڑھنے کا عمل شروع ہوگا.